السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اللہم صلی علی محمد۔ لا حول ولا قوة الا باللہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ وحدہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ لا الہ الا اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد۔ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة محمدا الوسیلة ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ واجب الاحترام سامعین کرام، عالم اسلام دے اندر ایک جلیل القدر شخصیت گزری ہے، مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ۔ مثنوی انہوں دی دنیا بہت پڑھی گئی، تو مثنوی دے اندر انہوں نے ایک بڑی پیاری مثال دیتی جڑی میرے موضوع نال متعلق ہے، اور اج دا دن جنوں مسلمان خوشی دے طور منا رہا ہے، رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی ولادت دا یوم مبارک، اس سلسلے بڑی پیاری بات کہی۔ مولانا فرماؤندے کہ جدوں کسان یا باغبان پودا لگاؤندا بظاہر اسے پہلا امر دا پودا لگاؤنا ہے،
مگر ذہن وہ اصل کہڑی گل ہے، پودا کیوں لگا رہا، پھل گر نہ بودے میلو امید ثمر کہ نشان دے باغبان بے خیشک، یعنی مقصود ذہن پہلا ہوں کہ اے شے حاصل کرنی ہے، وہ پہلا بہت کم ہوں، پودا لگا واسطے محنت کرتا رہتا، مگر ذہن چاہے آخری شے کی یہ تو لینی ہے پھل، بس بمانا آ شجر از میوہ ذات، آندا حقیقت چو درخت نہیں پہلا پیدا ہویا، درخت پھل چوں پیدا ہویا، پہلا پھل ذہن چ درخت تد لایا، گر بصورت از شجر بودش ولاد، ویکھن چ ہی آਉਂਦਾ پہلا بے درخت ہے تو چو جا کے مڑ کے پھل جمیا، ظاہر چ پھل بعد چ آਉਂਦਾ، مگر حقیقت پھل پہلا ذہن چ تادو پودا لگا رہے۔ اے رسول کریم علیہ السلام گفتاں مقصود حرف کن پکاں، اللہ نے انسان بنایا تے آدم علیہ السلام تو سلسلہ نبوت جاری کیتا، پہلی اٹ آدم علیہ السلام ہے، مگر علم الہی چ آخری بات چڑی مکمل کتھے جا کے محل ہونا، پلان چ آخری جڑی شے مقصود ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور تسی ویکھدے جے پہلی اٹ لگدی ہے پھر اٹاں لگدیاں جاندیاں عمارت، مگر جدو آخری لگ جاندی ہے کام مک جاندا ہے، اس تے گل ختم ہو جاندی۔ تو فرماؤندے ظاہر دے اندر میوہ جڑا درخت چوں نکلدا، مگر حقیقت ویکھیا جائے تو درخت وہ پھل چوں پیدا ہویا، پھل ذہن چ نہ ہوندا تے باغبان ایڈی مشقت کدی بھی نہ کرے۔ اس پاروں رسول کریم علیہ السلام مقصود ہے کن فکا، اللہ نے انسانوں نے بنایا تے نبوت دا سلسلہ جاری کیتا تے سکیم خدا دی چ آخری مقصود محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور مقصود حاصل ہون تو بعد پھر کوئی آدمی نہیں کھپتا، کم پورا ہو گیا۔ اس پاروں ہی رسول کریم علیہ السلام نے خود بھی صحیح حدیثاں کے اندر مثال کے ذریعے بات سمجھائی، ان مثلی و مثل الانبیاء من قبلی کمثل رجل بنا بیتن فاحسنہ اجمل، میری اور میرے تو پہلیاں نبیاں دی اگر تسی بات سمجھنا چاہتے تو فرمایا اس طرح سمجھو بھی جویں ایک شخص نے محل بنایا، فاحسنہ اجمل، بہت سونا بنایا تے بڑا خوبصورت بنایا، فجعل الناس یطوفون بہ، لوگ پھر اس محل وچ گھومن لگ پے، ویعجبون اللہ، تے بڑا خوش ہوندے تے بڑا پسند کردے بھئی یار کمال محل بڑھیا، ویقولون حل وضعت ھذا اللبن، مگر ایک اٹ دی جگہ خالی ہے، انہوں ویکھدے چاہتے بھی آ اٹ کیوں نہیں لگی۔ مثال دے کے آپ نے فرمایا آدم علیہ السلام تو کسرِ نبوت تعمیر ہوندا رہا، محل بندا گیا، نبیاں دی اٹاں لگیاں گئیاں علیہم الصلاۃ والسلام، مگر ایک اٹ دی جگہ خالی سی، سارے نبیاں دی امتاں ڈگیاں سی، کیونکہ وہ دی بشارت سارے اللہ دے پیغمبر دے گئے سی، جو مقصود ہے یہ تیاری ہے، آخری جڑا نا جنہیں دنیا دا رہبر پیشوا بننا اور قیامت تک پھر کوئی حادی نہیں ہونا ہوا، تو لوگ پھر کہیں سے حل وضعت ھذا اللبن، آیت کیوں نہیں لگی؟ تو اللہ دے رسول علیہ السلام نے فرمایا اسی طرح ہی دنیا منتظر سی، فانا اللبنہ تو وانا خاتم النبیین، وہ ایٹ جڑی لگنی سی وہ میں آخری نبی، فجے تو ختمت الانبیاء، میں آیا کہ نبیاں دے دروازے نو سیل کرتا، ہوں نہیں اس محل کوئی وڑ سکتا، بس آخری میں۔ کئی شیطان جڑے ہوئے کہیں فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي رُسُلٌ، یہ تو وعدہ کہ آتے رہیں گے، پوچھے خبیثو 1200 سال عرصہ گزر گیا رسول کریم علیہ السلام تو بعد کوئی نہیں آیا، ادوں اس آیت کو کوئی نقصان پہنچا؟ یہی مانا سی بھی لگاتار آتے رہن تو 1200 سال نہیں کوئی آیا، تو اج قادیان جم کے آنا، ادوں رب دا وعدہ جے یہی مانا بھی آتے ہی رہنے لگاتار، تو 1200-1300 سال تو آ بھی منتا نہیں گزارا ہویا نا، تو ہن بھی جے نہ آوے اس پاروں میں ضرورت نہیں، جے 1300 سال لنگ سکتے نا تو قیامت تک بھی لنگ سکتے، یا کہ جو خواب ہے 10 دی بھائی نے کو سال نہیں آ سکتا پھر آ سکتا، نہیں کدی نہیں آ سکتا، کیونکہ جدوں کسی نبی دی تعلیم محفوظ ہوئے مکمل ہوئے اور ساری دنیا نہیں ہوئے تو ہر عقل مند آدمی جانتا ہن کی لوڑ ہے، پھر کوئی جگہ ہی ہے نہیں نبوت دی اور رسول کریم علیہ السلام دے ذریعے الیوم اکملت لکم دینک، یہ بھی اعلان ہو گیا کہ دین مکمل ہے، جدوں مکمل ہو گیا کہڑا سب کریں گا جڑا کسی نے آگ پڑھاؤں، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اساں اس قرآن نو اتاریا اور اسی دی حفاظت کریں، کتاب چ رد و بدل نہیں، تو فرمایا بھی گل کوئی نہیں بھی پہلے نبی اپنی قوماں لیے آتے سی، علاقے لیے آتے سی، دوجیاں خالی پئیاں ہوندیاں سی، لوڑ ہوندی سی انہاں چ بھی کوئی آوے، تو آپ نے فرمایا کان النبی یبعث الی قومی خاصہ، میرے تو پہلا نبی اپنے قوماں لیے آتے سی، وبعثت الی الاحمر والاسود، میں گورے کالیاں سب لیے آیا، ہن نہیں کوئی علاقہ جڑا میرے حدود تو باہر ہے، میں مشرق مغرب کے لوگوں کا نبی ہاں، تے قیامت نو بھی آپ نے انگلاں اس طرح اکٹھیاں کر کے فرماتا بعثت انا والساعۃ کہاتین، جویں آ نا دو جڑیاں وچ کچھ نہیں،
میں اور قیامت ادا بھیجے گا، میرے اور قیامت کے درمیان ہوں کوئی رہبر نہیں، میں ہی تو معلوم ہے کوئی معنی نہیں بھی روز کم شروع ہی رہے، ضرورت تے نبی آؤں اور باقی آدم علیہ السلام تو آدھے رہے، جدو کم پورا ہو گیا، مقصود جڑا سی حاصل ہو گیا، پھاڑ آخری جڑا سی وہ لب گیا، محنت کا نچوڑ آ گیا، ہوں میں خواہ رب نبی بھیجے۔ یعنی بہت پیاری مثال رومی نے دیتی کہ ویکھن چ باغبان پہلا کرم لاؤں مگر علم وہ شاید کہڑی آئی سی بے آخری شاید تو پھل حاصل کرنا۔ اسی طرح ہی رسول کریم علیہ السلام فرمایا کہ بظاہر درخت جو پھلدار ہوں ویکھن چ، مگر حقیقت سوچا جائے تو باغبان کے ذہن چ پہلا پھل آیا پھر انہیں وہ درخت لگایا۔ تو اللہ دے رسول علیہ السلام دا آنا، سارے جہان دے رہبر دا سانوں نصیب ہونا اللہ دا بہت بڑا انعام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ جب میں سورہ احزاب سے پڑھی، آپ دی اصل حیثیت بھی دسی، اور آپ دی نہیں سارے نبیوں دی ہے بلکہ امت دی بھی شہداء علی الناس۔ اس گل چ بھی لوگ روڑے چ پی گئے، میرا اللہ دا رسول شاہد ہے، تسی امتاں تے شاہد ہے، قرآن پاک نے مومناں نوں کیا، حضور علیہ السلام تلا کہ شہداء علی الناس تسی لوگاں تے شاہد۔ حاضر ناظر دیاں بحثاں چھڑ پئیاں، ہور بحثاں چ لوگ رجے نہیں، شاہد دا کوئی معنی نہیں، اس بحث دا کوئی تعلق نہیں، حاضر ناظر ہے گے یا نہیں، وہ وکھریاں کرو، شاہد علیحدہ بات۔ شاہد کی عدالت جدوں کوئی کیس آਉਂدا او پارٹیاں دی اسی سچے آندا پھر کہدے تے فیصلہ ہوندا، شاہد گواہ گواہی دیندا بینا تو کون صحیح ہے کون غلط، جن کو پورا علم ہوندا او بیان جدوں دیندا تے عدالت دے فیصلہ کہتے فیصلہ دیندی، او گواہ شاہد ہے، یعنی وہ فیصلہ کن۔ تو اللہ دے رسول شاہد ہے اور امت شاہد ہے کہ دنیا اگر چاہتی نا اینا دے کھپ کھانا ہے ہر مذہباں دا میں سچا ہاں، ڈیری آندے سی سچے ہیں، فلاسفراں دے بھائی شاہد کون ہے؟ کون ہونے گواہی دے کہ سارے جا کرو سکتا؟ وہ اللہ دے نبی ہے، رسول ہے۔ ہر رسول اپنے زمانے شاہد ہوں، وہ بیان سے گل مکتی ہے، وہ کوئی علم قاطع ہوں، یعنی شہادت کا مفہوم کی ہے خبر قاطع، جہے کوئی فیصلہ کن گل ہوں نا بھائی مکتی گل اخیر آ جی بے بل گل مک جاتی، ہوں نہ کوئی بولے یہ سچا گواہ آ گیا۔ اس تو حق اور باطل کی تمیز، خیر اور شر کا فرق کہ نیکی کہڑی ہے بدی کہڑی ہے، اس لیے کون گواہ جڑے اللہ نے بھیجے؟ اللہ دے نبی۔ وہ آدھے باقی سارے کو زان ہیں، تخمین ہیں، سپیکولیشن ہیں، اندازے ہیں، ٹامک ٹوئیاں، اور بڑے تو بڑا فلاسفر بھی جڑانا جے انہوں اپنی حقیقت کا پتا، اور رب دی قسم آپ منتا کہ میرے کو علم کوئی نہیں، میری سمجھ سے گل آتی بھی شاید ایسا ہوئے، یقین نہیں کہہ سکتے، مگر دنیا جڑا آندا کہ میرے کو حق ہے۔